إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پچھلے جمعے ہم نے سورہ مریم جو کہ مکی صورت ہے، اس کی شروع کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، اور پچھلے ہفتے آواز کی وجہ سے ممکن ہے بہت سی چیزوں کا ترجمہ، آیتوں کا ترجمہ واضح نہ ہو، تو بس ایک دفعہ خلاصہ مختصر تفسیر کے ساتھ ترجمہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آگے کی بات کا ربط مل جائے اور اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ آیت شروع ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جو قرآن کی کئی اور صورتوں میں آئے ہیں اور شروع میں آئے ہیں، اور اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو اصل مراد ہے وہ جانتا ہے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، یعنی ھذا ذکر، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، کس کے ساتھ؟ اپنے بندے کے ساتھ، اس کے بندے کے ساتھ۔ کون؟ زکریا، زکریا کے ساتھ۔ یعنی اس سورت کی دوسری آیت میں یہ واضح کر دیا کہ یہ سورت کا آغاز زکریا پہ رحمت سے ہوا ہے، اور پوری سورت میں صرف زکریا کی رحمت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پوری سورت میں آخر تک اللہ کے جو رحمت کے مناظر ہیں، اللہ کی جو رحمت کے تذکرے ہیں کئی اور لوگوں کے ساتھ، وہ بارہا آ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ پوری سورت اللہ کی رحمت کے تذکرے سے بھری پڑی ہے۔ شروع میں زکریا، پھر مریم، پھر عیسیٰ، پھر ابراہیم، موسیٰ اور کئی اور انبیاء کا ذکر اس میں آئے گا علیہم السلام۔
کہ جن پہ اللہ کی خاص رحمتیں ہوئیں، اور اللہ نے اپنے الفاظ میں بارہا بیان کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پہ رحمت تھی۔ تو زکریا پہ کیا رحمت تھی؟ زکریا علیہ السلام میں نے بتایا تھا اللہ کے ایک نبی تھے، اور ایک عام سے ان کا جو پیشہ تھا، ایک عام سا پیشہ تھا۔ ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں خواہش ہوئی کہ مجھے اولاد ہونی چاہیے، اور دیکھا کہ ان کی جو ان کے گھر میں پرورش پائی مریم ہیں علیہ السلام، ان پہ بھی اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، تو میں کیوں نہیں بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگوں؟ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا کے ساتھ۔ کب؟ جب انہوں نے اپنے رب کو ایک خفیہ خاموش طریقے سے پکارا۔ کیا کہا؟ اے میرے رب، انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، یعنی بڑھاپا مجھ پہ چھا گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ ہڈیاں کمزور ہیں، بڑھاپا چھا گیا ہے، یہ زندگی میں نے گزار دی، لیکن اے اللہ اس پوری زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ اللہ میں نے تجھ سے تیری طرف ہاتھ بڑھایا ہو اور تو نے مجھے مایوس کر کے لوٹا دیا ہو۔ اے اللہ لم اکن بدعائک ربی شقیہ، میں کبھی تجھ سے مانگ کے مایوس نہیں ہوا، کبھی تو نے میری جھولی خالی نہیں لوٹائی، کبھی تو نے میرا ہاتھ رد نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک بندہ جب بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے مانگتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی لوٹا دے۔ ابراہیم زکریا نے بھی یہی کہا کہ اللہ میں تجھ سے کبھی مانگ کے مایوس نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے پیچھے جو میرے رشتہ دار ہیں ان کا خوف کھاتا ہوں، کیونکہ اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے ذمہ داری سونپی، میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے اپنی دعوت تبلیغ لوگوں تک پہنچا دی، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ میرے بعد اس دعوت کو کون آگے لے کے جائے گا، میرے بعد لوگوں کی ہدایت کا سبب کون بنے گا، میرے بعد لوگوں کے مسائل کون حل کرے گا۔ اللہ کوئی اولاد نہیں ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے مجھے یہ توقع نہیں ہے، کیونکہ ان میں یہ تڑپ، یہ جوش جذبہ نہیں ہے کہ وہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، اللہ وہ بھی اولاد پیدا کرنے کی عمر کو گزر چکی ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تجھ سے دعا یہ ہے، تجھ سے آرزو یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک اولاد عطا کر دے۔ اسباب ختم ہو چکے ہیں، میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، اپنے پاس سے اے اللہ تو ایک ولی، ہمیں ایک اولاد عطا کر دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی بھی وارث ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ آل یعقوب کون ہے؟ وہ بنی اسرائیل ہیں، اور یہ یعقوب کون تھے؟ یہ اسحاق کے بیٹے تھے۔ اسحاق کون تھے؟ ابراہیم کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی انبیاء کا سلسلہ چلا ہے وہ ابراہیم سے ہی آیا ہے۔ ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء رسول آئے ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے ہی آئے ہیں، اور وہ اسحاق علیہ السلام کی جنریشن، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب کے بیٹوں کو اور ان کی اولاد کو۔ اسی میں یہ زکریا ہے، اور اسی کے بعد پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تبدیل ہوا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو کے، بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم کر کے آل اسماعیل میں، اولاد اسماعیل میں نبوت عطا کی گئی، اور وہ کسی اور کو نہیں بلکہ ہمارے پیارے حبیب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی اور خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا گیا۔ فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ آل یعقوب کا کیسے وارث ہو؟ ایسے کہ جیسے ایک عالم دین، ایک دین کا علم رکھنے والا نبی کا وارث ہوتا ہے، تو اے اللہ یہ جو میری اولاد ہے یہ دین کی دعوت کا کام کرے گی، تو یہ بھی تو آل یعقوب کی اور یعقوب کی دعوت کی اور ابراہیم اسماعیل کی دعوت کو آگے لے جانے والی ہوگی، اے اللہ ان کی بھی وارث ہو۔ فرمایا وجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ تو اس کو ایسا بنا دے
کہ یہ رضیہ کہ تو اس سے راضی ہو جا، یعنی ایسا نیک بندہ بنا کہ اللہ جس سے تو راضی ہو جا۔ فرمایا یا زکریا، بات ہو گئی، یا زکریا نے اپنی دعا پوری کری، جواب آیا اللہ کی طرف سے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری سنا دیتے ہیں ایک غلام کی، ایک بچے کی ہم آپ کو دیں گے، اور اس کا نام بھی ہے اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا، اس کا نام یحییٰ ہے، اور یہ وہ نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے ایسا نام کسی کو نہیں دیا۔ آپ نے تو اولاد مانگی تھی، ہم نے اولاد بھی دی، اور اولاد کے ساتھ ہم نے اس کا نام بھی رکھا، اور نام بھی وہ رکھا کہ جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ فرمایا قال ربی، یہ سنا زکریا نے اور ایک دم تعجب میں آ گئے۔ کیا تعجب کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، حالانکہ خود ابھی اللہ سے اولاد کی دعا کی تھی۔ مفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تعجب تھا ان کو، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو شک ہو گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب یہ دعا کر رہے تھے اولاد کی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ یہ اپنے دنیاوی اسباب بھول گئے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، یا جب انہوں نے دعا کی یہ ذہن میں تو تھا لیکن وہ مستحضر نہیں تھا، اس طرح سامنے وہ وجہ بن کے نہیں آئی تھی، کیونکہ اللہ سے مانگ رہے تھے، دل میں اللہ سے مانگی گئی دعا کے پورا ہونے کا یقین اس سبب پہ غالب آ چکا تھا۔ تو جب اللہ نے کہا اے زکریا ہم آپ کو اولاد دے رہے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہا اے اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی وجہ سے بڑا کمزور ہو گیا ہوں۔ اللہ نے کہا قال کذالک، اے زکریا اسی طرح، یہ اللہ کا جملہ ہے جو قرآن میں کئی جگہ اللہ نے یہ جملہ یا یہ لفظ استعمال کیا ہے، قال کذالک، اسی طرح ہی، کس طرح؟ کہا ہوا علیہ، قال ربک ہوا علیہ ہین، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پہ بڑا آسان ہے، یہ تو بہت ہلکا ہے میرے لیے، یعنی جب میں بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں تو بوڑھے ماں باپ کو کیوں نہیں اولاد دے سکتا؟ اور یہ تو تاریخ میں بھی پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں جا کے اولاد ہوئی تھی، کئی دعائیں کی تھیں انہوں نے، تقریباً کوئی 80 سال کی عمر میں ان کو اولاد ہوئی تھی، تو ان کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ زکریا کے تو جیسے ہمارے جد الانبیاء، انبیاء کے جو بڑے ہیں وہ ابراہیم ہیں، انہی میں سے تو ان کے بڑے بھی ابراہیم تھے۔ تو فرمایا کذالک قال ربک ہوا علیہ ہین، اللہ نے زکریا کو کہا کہ زکریا تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہ اس سے پہلے ہم نے تجھے پیدا کیا تھا جب تو کچھ تھا ہی نہیں، جب تجھے اے زکریا ہم پیدا کر سکتے ہیں تو تیرے بعد تجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو میرے لیے ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ ایک کام یہ کیجئے کہ میرے لیے ایک نشانی بنا دیجئے۔ یہ نشانی اس لیے نہیں تھی کہ ان کو شک تھا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ یہ نشانی اس لیے تھی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اب یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ فرمایا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کریں گے، سویہ سیدھی حالت میں، 2 معنی اس کے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے کلام نہیں کریں گے اس حالت میں کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ جب انسان کلام نہیں کرتا تو اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں، ایک یا تو اس کی کوئی ہو سکتا ہے بیماری ہو، یا وہ بات نہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، گونگا ہو چکا ہو۔ تو فرمایا کہ نہیں، آپ اس وجہ سے نہیں ان سے کلام کر پائیں گے بلکہ آپ صحیح سلامت ہوں گے، لیکن اللہ آپ کو خاموش کرا دے گا، اور وہ خاموشی بھی صرف لوگوں کے سامنے ہوگی جب آپ اپنی خلوت میں
ہمارے سامنے ہمارے لیے عبادت کر رہے ہوں گے تو آپ ہماری حمد و ثنا بالکل جیسے پہلے کرتے تھے اسی طرح کرتے رہیں گے. فرمایا کہ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. تو وہ اپنی قوم پہ نکلے اپنے محراب سے. محراب کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے آپ کے سامنے یہ بنا ہوا ہے نماز کی جگہ, اس کو بھی مسجد کا محراب کہتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ ہر وہ جگہ جو خاص کی گئی ہو عبادت کے لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے. اور یہ محراب نکلا ہے لفظ حرب سے, جنگ سے نکلا ہے. تو بھائی جنگ کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو ہوتی ہے. تو گویا جب وہ اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے تو شیطان سے جنگ اور حرب کر رہا ہے. اس لیے اس جگہ کو, جس جگہ کو عبادت کی جاتی ہے اس جگہ کو محراب کہا جاتا ہے. تو یہ اپنی عبادت گاہ میں محراب میں موجود تھے. تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ بات کرنے کی صلاحیت چلی گئی ہے, اب یہ بات نہیں کر پا رہے, تو فوراً خرج علی قومہ, اپنی قوم پہ نکلے. فأوحى الیہم, اور ان کی طرف وحی کی. یعنی وحی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اشارہ کرنا. انہوں نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا اور کیا کہا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا. دعوت جاری رکھی. یہاں کیا کہا کہ آپ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. قوم کو میسج کیا دیا کہ آپ نے صبح شام عبادت کرتے رہنا ہے. پہلے اپنی زبان سے کلام کے ذریعے کرتے تھے, اگر اللہ نے کلام کرنا رکوا دیا وہ بھی 3 دن کے لیے, پیچھے گزرا نا, ثلاث لیال سویہ, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ 3 راتوں تک اسٹریٹ کنٹینیوس پے در پہ 3 راتوں تک آپ کلام نہیں کریں گے. تو ان 3 راتوں کے لیے کلام کرنے کی صلاحیت بند ہوئی ہے, لیکن یہاں زکریا اپنی دعوت و تبلیغ نہیں روک رہے, خود تو عبادت کر ہی رہے ہیں لیکن اپنی عبادت کے ساتھ اپنی قوم کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ اے قوم, آپ نے اللہ کی صبح اور شام تسبیح بیان کرنی ہے. ہمارے لیے کیا اس سے سیکھنے کا پوائنٹ ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی عبادات بتائی ہیں جس میں سر فہرست نماز ہے, 5 وقتہ نماز ہے. جیسے ہم جمعے کے لیے آتے ہیں, جمعے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں, اسی طرح بالکل اسی طرح فجر کی نماز بھی فرض ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, جمعے کو بڑا اچھا غسل کریں گے, اچھا تیار ہوں گے اور اس کے بعد مسجد میں کوشش بھی کریں گے اذان سے پہلے پہنچ جائیں. لیکن بھائی یہ دین صرف جمعے کا اور جمعے کی نماز کا نام نہیں ہے. یہ دین روز صبح اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت سے پڑھنے کا نام ہے. آج ہم بیت المقدس کا رونا رو رہے ہیں, آج ہم فلسطینیوں کا رونا رو رہے ہیں. وہ بھائی اس سے زیادہ جس چیز پہ ہمیں رونا چاہیے وہ ہماری یہ نمازوں کے فوت ہونے پہ ہمیں رونا چاہیے. اسلاف کہتے تھے کہ انسان کی ایک نماز بھی جانتے بوجھتے چھوٹ جائے تو اس کو خون کے آنسو بہانے چاہیے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے شرک کے بعد تو وہ نماز کو جانتے بوجھتے چھوڑنا ہے. اور ایک انسان اگر فجر کی نماز میں جانتے بوجھتے سویا رہ گیا, نہ اس نے صبح اٹھنے کی تیاری کی, نہ اس نے الارم لگایا, نہ اس نے خاندان میں گھر میں کسی کو کہ بھائی مجھے اٹھا دو, اور اگر وہ پھر بھی سوتا رہ گیا, ظاہر ہے جب تیاری نہیں کی تو سوتا ہی رہے گا, تو گویا یہ تارک صلاۃ ہے, اس نے نماز جانتے بوجھتے چھوڑ دی ہے. تو اس لیے وہ تو اپنی قوم کو چپی لگ گئی, خاموش ہو گئے, پھر بھی انہوں نے جا کے قوم کو دعوت دی کہ آپ نے صبح شام رب کی تسبیح بیان کرنی ہے. تو سب سے پہلے نماز, پھر اس کے بعد صبح شام کے اذکار, جس کا فائدہ اور کسی کو نہیں, ہم اور آپ کو ہی ہوگا. دنیا کے ہر شر سے حفاظت ہے ان صبح شام کے اذکار میں, چاہے وہ روحانی امراض ہوں, چاہے وہ جسمانی امراض ہوں, چاہے وہ جنات کا شر ہو, شیاطین کا شر ہو, اپنے نفس کا شر ہو. ذرا کبھی ترجمے کی دعاؤں کی کتاب کھول کے یہ صبح شام کے اذکار کا ترجمہ ہی پڑھ لیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں,
ان کو پتہ نہیں تھا صبح شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ بس یہ صبح شام کے اذکار کا ترجمہ پڑھ لیا اور بس اس دن سے ان کے دل پہ لگ گئی. نہیں کہ یہ اتنی جامع اور اتنی بہترین دعائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کر رہے تھے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. اے اللہ میرے بدن میں اے اللہ تو عافیت عطا کر دے. اے اللہ میری سمع میں اور میرے بصر میں تو عافیت عطا کر دے. اللہم انی اصبحنا وعصب الملک للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ. اے اللہ میں تجھ سے آج کے دن کی فتح کا، نور کا، برکت کا اور اے اللہ اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. آپ صبح کر رہے ہیں اور پورے دن کی شام تک کی برکت کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں. اس سے زیادہ جامع دعا ہو سکتی ہے؟ روز نکلتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کھانا پینا کھا کے اپنے کام کاروبار پہ نکلتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ خیر سمیٹ لیں، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو. تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں. یہ دعائیں وہ خود پڑھا کرتے تھے. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. صبح اٹھتے تھے استغفار کیا کرتے تھے. کون کر رہے ہیں؟ وہ شخص، وہ ہستی کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ کا نام لگانا بھی گستاخی ہوگا، جس کی اگلے پچھلی ساری خطائیں اگر کوئی تھیں تو وہ معاف کر دی گئیں. جنت میں اگر کوئی پہلا قدم رکھے گا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. سب سے اونچا مقام ان کو ملے گا. وہ ذات، وہ ہستی دن میں 70 سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ استغفار کر رہی ہے. ہم اور آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ تو اس لیے انسبحوہ بکرۃ وعشیہ. اور یہی کام پھر شام کے ٹائم پہ مشکل سے 5 سے 10 منٹ 12 منٹ لگتے ہیں یہ تمام اذکار کرنے میں. اگر ایک انسان روٹین بنائے، فجر پڑھے، فجر کے بعد کھڑا نہ ہو اور ان اذکار کو پڑھ لے، یاد ہو تو 5 سے 6 منٹ میں ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر شام کو یا تو عصر کے بعد روٹین بنا لے یا مغرب کے بعد روٹین بنا لے، نماز پڑھ کے کھڑا نہ ہو جب تک یہ دعائیں نہ پڑھ لے. صبح شام کی اس کی سلامتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کہتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہا شام تک اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی شے شام کو پڑھ لے، صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ وہ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد ان کو اولاد ہو گئی. اور اولاد ہونے کے بعد جب وہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور تھوڑی سی بات چیت کرنے کی عمر تک پہنچے تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی. اور یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہا یا یحییٰ، اس بچے کو جو ابھی شاید صرف بولنا سمجھنا شروع ہوا ہے، صرف اس عمر تک پہنچے، آپ کہہ لیجئے یہ تقریباً کوئی 4 سال 3 سال کی عمر ہوتی ہے، بہت سے بہت 5 سال کی عمر ہوتی ہے. کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑ لیجئے، بڑی طاقت سے تھام لیجئے. کون سی کتاب؟ یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اس کو بڑی طاقت سے پکڑ لیجئے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی، صبیہ جب صبی تھے، بچے تھے، اسی عمر میں ہم نے ان کو حکمت عطا کر دی، یعنی نبوت عطا کر دی تھی ہم نے اسی عمر میں ان کو. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی، یعنی ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی. وَزَكَاةً، اور پاک بنایا. یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو میں اور آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں ہر سال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے مال کی پاکیزگی ہے. مال صاف ستھرا ہو رہا ہے، پاک ہو رہا ہے. اسی طرح دل کی پاکیزگی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تزکیہ کہا جاتا ہے. اور یہ زکوٰۃ اسی سے ہی نکلا ہے. زکا یزکی تزکیہ، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، کہ ہم نے ان کو زکوٰۃ عطا کی، یعنی دل کی پاکیزگی ان کو عطا کی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور یہ بڑے متقی تھے. اور وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، والدین کے فرما بردار تھے اور سرکش نہیں تھے اور گناہ گار نہیں تھے. یہ ان کی صفات بیان کی. یہ نبی تھے تو ایسے ہی نہیں ہوئے، بلکہ یہ سب چیزیں ان کو عطا کی. نبوت میں یہ تمام صفات اور اس سے کئی زیادہ اور صفات بھی ہوتی ہیں، اور یہ سب چیزیں تھیں تو اللہ نے آخری بشارت سنائی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلامتی ہے ان پر
یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن وہ مریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تینوں مراحل میں ان پہ سلامتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں مراحل انسان پہ بڑے سخت ہوتے ہیں، پیدائش کا وقت، موت کا وقت، اور قیامت کے دن اٹھا کے حشر کے میدان میں جمع کرنے کا وقت۔ اس دن اس یحییٰ پہ علیہ السلام، ان پہ سلامتی ہوگی، ان تینوں ٹائموں پہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الرسل والهدي الدليل